جی محمود خان اچکزئی صاحب، یہ آپ۔ مسٹر اسپیکر سر، پتہ نہیں آپ لوگ اس پارلیمنٹ کا کیا بنا رہے ہیں، کہاں لے جا رہے ہیں؟ دیکھ رہے ہیں 2 دن سے ایک گھنٹے کام ہوتا ہے پھر آپ ایڈجرن کر دیتے ہیں۔ جناب اسپیکر، جو حالت ہے ہمارے خطے میں، جو کچھ ہو رہا ہے، اس پارلیمنٹ کو پتہ نہیں ہے کہ آپ نے سعودی عرب کے ساتھ کیا معاہدہ کیا ہے۔ اس پارلیمنٹ کو یہ پتہ نہیں ہے کہ آپ نے قذافی کے بعد جو دورے کیے ہیں وہاں آپ نے کیا معاہدے کیے۔ اس پارلیمنٹ کو یہ پتہ نہیں ابھی تک، جناب اسپیکر صاحب، ابھی تک اس پارلیمنٹ نے ایران کے خلاف جو جارحیت ہوئی، بدترین جارحیت اس صدی کی، اس پہ اس پارلیمنٹ نے کنڈمنیشن کا کوئی قرارداد پاس نہیں کی۔ اس طرح تو نہیں چلے گا جناب اسپیکر۔ ہم آپ سے گزارا کرنا چاہتے ہیں جناب اسپیکر، آپ پاکستان کو کہاں لے جا رہے ہیں؟ اگر پارلیمنٹ کو نہیں چلانا، بس چھٹی کر دیں جناب اسپیکر۔ ایک یہ ہے کہ بسم اللہ کریں، شہباز کو عمر بھر کے لیے وزیر اعظم بنا لیں، اسپیکر کو عمر بھر کے لیے وزیر اعظم بنا لیں، فلانے کو عمر بھر کے لیے وزیر اعظم بنا لیں، جو مر جائے پھر اس پہ الیکشن ہو جناب اسپیکر۔ اس طرح ہم اس پارلیمنٹ میں نہ بیٹھیں گے جناب اسپیکر، نہ اس پارلیمنٹ میں ہم اس طرح کام کریں گے۔ ہم نے فیصلہ کیا، ہم آپ کو بتا دینا چاہتے ہیں، ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم قومی اسمبلی کے ان ممبران کا اور سینیٹ کے ان ممبران کا جو جینوئن الیکٹڈ لوگ ہیں، ان کی ہم میٹنگ بلائیں گے، پریس کو بلائیں گے، اور اس میں ہم ریزولوشن پیش کریں گے، دنیا کو بتائیں گے کہ یہ حکومت پاکستان کی نمائندہ حکومت نہیں ہے، یہ حکومت پاکستان کے عوام کی نمائندگی نہیں کر رہی۔ جناب اسپیکر، کہاں لے جا رہے؟ اگر اس مشکلات ہیں، پاکستان میں مشکلات ہیں، پاکستان مشکل میں ہے، سارا خطہ مشکل میں ہے، مہربانی کریں لوگوں کے ساتھ بیٹھے بات کریں۔ یہ حکومت ان حالات میں پاکستان نہیں چلا سکتی۔ میں نے کسی سے مشورہ نہیں کیا ہے، فوری طور پہ ایک ایسے قومی گورنمنٹ کی ضرورت ہے جس میں تمام پارٹیاں ہوں، جس میں ہم سب مل بیٹھ کے فیصلہ کریں کہ اس بدبخت خطے کو کس طرح بچائیں۔ آج فرانس نے بھی کہہ دیا کہ ہم ہرمز کو پیسفلی طریقے سے کھولیں گے۔ جناب اسپیکر، علاقہ جنگ کی طرف جا رہا ہے، افغانستان سے آپ نے چومو کی لڑائی ہر طرف سے شروع کر دی ہے، پھر یہاں پارلیمنٹ کے ممبران کو یہ شریف آدمی بولنا چاہتا ہے، یہ آدمی بولنا چاہتا ہے پیٹرول پہ۔ کل نوید بھائی بولے، جب اپوزیشن بول رہی تھی آپ نے ایجن کر دیا۔ اگر ایجن کرنا ہے مستقل ایجن کر دیں، ہم گھر چلے جائیں گے جناب اسپیکر۔ یہ 1 گھنٹے کی پارلیمنٹ، نہ تنخواہ ہمارے لیے حلال ہے، نہ ہم کچھ کر رہے ہیں، کچھ ہو نہیں رہا۔ جناب اسپیکر، خدا کے لیے اس پارلیمنٹ کو عوام کا نمائندہ پارلیمنٹ بنانے میں ہماری آپ کو انکنڈیشنل سپورٹ، انکنڈیشنل، ہمیں نہ بادشاہی چاہیے، نہ ہمیں کوئی وزارتیں چاہیے۔ مہربانی کریں، اپنے ووٹ سے پریس کی آزادی چھینی۔ کہاں جا رہے ہیں جناب اسپیکر؟ ہم اپنی پوری کوشش کریں گے کہ یہ پارلیمنٹ پاکستان کی طاقت کا سرچشمہ ہو، یہاں سے داخلی اور خارجی پالیسی اوریجنیٹ کرے جناب اسپیکر۔ پاکستان کے 25 کروڑ انسان، لوگ کچھ کہہ رہے ہیں، یہ حکومت کچھ کہہ رہی ہے۔ ایک بہت بڑا ظلم ہوا ہے، ایک روحانی پیشوا قتل ہوا ہے، اور قتل ہونے سے پہلے ایک ملک کے بہت بڑے آدمی نے اعلان کیا کہ میں نے مارنا ہے ان کو، میں نے فلانے کو مارنا ہے، اس میں ہم خاموش بیٹھے ہیں جناب اسپیکر۔ کل ہماری باری آئے گی، پھر ہمارے لیے پوچھنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ میں آپ کے ذریعے ریکویسٹ کرتا ہوں جناب اسپیکر، تمام دوستوں سے، تمام لوگوں سے، مہربانی کریں، جو غلطیاں ہوئی ہیں ان کی اصلاح کے لیے کوشش کریں۔ ساتھی بولنا چاہتے ہیں پیٹرول پہ، کیا بولیں گے؟ مہنگائی کی بولنے دیں لوگوں کو۔ پتہ نہیں آپ لوگ اس پارلیمنٹ کا کیا بنا رہے ہیں، کہاں لے جا رہے ہیں؟ دیکھ رہے ہیں 2 دن سے ایک گھنٹے کام ہوتا ہے پھر آپ ایڈجرن کر دیتے ہیں۔ جناب اسپیکر، جو حالت ہے ہمارے خطے میں، جو کچھ ہو رہا ہے، اس پارلیمنٹ کو پتہ نہیں ہے کہ آپ نے سعودی عرب کے ساتھ کیا معاہدہ کیا ہے۔ اس پارلیمنٹ کو یہ پتہ نہیں ہے کہ آپ نے قذافی کے بعد جو دورے کیے ہیں وہاں آپ نے کیا معاہدے کیے۔ اس پارلیمنٹ کو یہ پتہ نہیں ابھی تک جناب اسپیکر صاحب، ابھی تک اس پارلیمنٹ نے ایران کے خلاف جو جارحیت ہوئی، بدترین جارحیت اس صدی کی، اس پہ اس پارلیمنٹ نے کنڈمنیشن کا کوئی قرارداد پاس نہیں کی۔ اس طرح تو نہیں چلے گا جناب اسپیکر۔ ہم آپ سے گزارا کرنا چاہتے ہیں جناب اسپیکر، آپ پاکستان کو کہاں لے جا رہے ہیں؟ اگر پارلیمنٹ
کو نہیں چلانا، بس چھٹی کر دیں جناب اسپیکر۔ ایک یہ ہے کہ بسم اللہ کریں، شہباز کو عمر بھر کے لیے وزیر اعظم بنا لیں، اسپیکر کو عمر بھر کے لیے وزیر اعظم بنا لیں، فلانے کو عمر بھر کے لیے وزیر اعظم بنا لیں، جو مر جائے پھر اس پہ الیکشن ہو جناب اسپیکر۔ اس طرح ہم اس پارلیمنٹ میں نہ بیٹھیں گے جناب اسپیکر، نہ اس پارلیمنٹ میں ہم اس طرح کام کریں گے۔ ہم نے فیصلہ کیا، ہم آپ کو بتا دینا چاہتے ہیں، ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم قومی اسمبلی کے ان ممبران کا اور سینٹ کے ان ممبران کا جو جینوئن الیکٹڈ لوگ ہیں، ان کی ہم میٹنگ بلائیں گے، پریس کو بلائیں گے، اور اس میں ہم ریزولوشن پیش کریں گے، دنیا کو بتائیں گے کہ یہ حکومت پاکستان کی نمائندہ حکومت نہیں ہے، یہ حکومت پاکستان کے عوام کی نمائندگی نہیں کر رہی۔ جناب اسپیکر کہاں نہیں جا رہے؟ اگر اس مشکلات ہیں، پاکستان میں مشکلات ہیں، پاکستان مشکل میں ہے، سارا خطہ مشکل میں ہے، مہربانی کریں لوگوں کے ساتھ بیٹھیں، بات کریں۔ یہ حکومت ان حالات میں پاکستان نہیں چلا سکتی۔ میں نے کسی سے مشورہ نہیں کیا ہے، فوری طور پہ ایک ایسے قومی گورنمنٹ کی ضرورت ہے جس میں تمام پارٹیاں ہوں، جس میں ہم سب مل بیٹھ کے فیصلہ کریں کہ اس بدبخت خطے کو کس طرح بچائیں۔ آج فرانس نے بھی کہہ دیا کہ ہم ہرمز کو پیسفلی طریقے سے کھولیں گے۔ جناب اسپیکر، علاقہ جنگ کی طرف جا رہا ہے، افغانستان سے آپ نے چومو کی لڑائی ہر طرف سے شروع کر دی ہے، پھر یہاں پارلیمنٹ کے ممبران کو یہ شریف آدمی بولنا چاہتا ہے، یہ آدمی بولنا چاہتا ہے پیٹرول پہ۔ کل نوید بھائی بولے، جب اپوزیشن بول رہی تھی آپ نے ایجن کر دیا۔ اگر ایجن کرنا ہے مستقل ایجن کر دیں، ہم گھر چلے جائیں گے جناب اسپیکر۔ یہ 1 گھنٹے کی پارلیمنٹ، نہ تنخواہ ہمارے لیے حلال ہے، نہ ہم کچھ کر رہے ہیں، کچھ ہو نہیں رہا۔ جناب اسپیکر، خدا کے لیے اس پارلیمنٹ کو عوام کا نمائندہ پارلیمنٹ بنانے میں ہماری آپ کو انکنڈیشنل سپورٹ، انکنڈیشنل۔ ہمیں نہ بادشاہی چاہیے، نہ ہمیں کوئی وزارتیں چاہیے۔ مہربانی کریں، اپنے ووٹ سے فرض کی آزادی چھینی۔ کہاں جا رہے ہیں جناب اسپیکر؟ ہم اپنی پوری کوشش کریں گے کہ یہ پارلیمنٹ پاکستان کی طاقت کا سرچشمہ ہو، یہاں سے داخلی اور خارجی پالیسی اوریجنیٹ کرے جناب اسپیکر۔ پاکستان کے 25 کروڑ انسان، لوگ کچھ کہہ رہے ہیں، یہ حکومت کچھ کہہ رہی ہے۔ ایک بہت بڑا ظلم ہوا ہے، ایک روحانی پیشوا قتل ہوا ہے، اور قتل ہونے سے پہلے ایک ملک کے بہت بڑے آدمی نے اعلان کیا کہ میں نے مارنا ہے ان کو، میں نے فلانے کو مارنا ہے۔ اس میں ہم خاموش بیٹھے ہیں جناب اسپیکر۔ کل ہماری باری آئے گی، پھر ہمارے لیے پوچھنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ میں آپ کے ذریعے ریکویسٹ کرتا ہوں جناب اسپیکر، تمام دوستوں سے، تمام لوگوں سے، مہربانی کریں، جو غلطیاں ہوئی ہیں ان کی اصلاح کے لیے کوشش کریں۔ ساتھی بولنا چاہتے ہیں پیٹرول پہ، کیا بولیں گے؟ مہنگائی کی بولنے دیں لوگوں کو۔